اکثر ایسا لگتا ہے نا کہ ہمارا غصہ ہمارے کنٹرول میں ہے ہی نہیں. کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کر دیتا ہے اور بس ہم فوراً بھڑک اٹھتے ہیں. لیکن کیا ہو اگر اصل کنٹرول، اصل طاقت ہمارے اندر ہی چھپی ہو؟ چلیں آج اسی حقیقی طاقت کے راز سے پردہ اٹھاتے ہیں. ذرا سوچئے، ایسا ہوا ہے کبھی کسی نے بس ایک چھوٹی سی بات کہی اور آپ کا پورا دن خراب ہو گیا، دل تیزی سے دھڑکنے لگا، دماغ میں جیسے ایک آگ سی لگ گئی؟ یہ بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ٹھیک ہے. یہ اصل میں اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارے جذبات کا ریموٹ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہے. یہاں دو الگ طرح کی ذہنیتیں ہیں. ایک طرف وہ شخص ہے جو ہر بات پر فوراً ریئیکٹ کرتا ہے، غصہ، ٹینشن، بے سکونی. دوسری طرف وہ شخص ہے جو ٹھہر کر سوچ کر جواب دیتا ہے. وہ پرسکون ہے، اس کا کنٹرول اپنے پاس ہے. اب دیکھیں اصل طاقت کس کے پاس ہے؟ ظاہر ہے دوسرے شخص کے پاس. اور یہیں سے سب سے بڑی غلط فہمی شروع ہوتی ہے. ہم سب یہی سوچتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ اس نے مجھے غصہ دلایا یا اس کی وجہ سے میرا موڈ خراب ہوا. لیکن سچ پوچھیں تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہم خود کو دیتے ہیں. تو اگر دوسرے لوگ وجہ نہیں ہیں تو پھر اصل وجہ کیا ہے؟ آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں. غصے کی جڑ باہر نہیں، ہمارے اپنے دماغ کے اندر ہے. کچھ ذہنی پھندے ہیں، سوچنے کے کچھ پیٹرنز ہیں جو ہمیں بار بار غصے کی طرف دھکیلتے ہیں. جب تک ہم ان پھندوں کو نہیں سمجھیں گے، ہم ہمیشہ دوسروں کے ہاتھوں کی کٹھ پتلی بنے رہیں گے. پہلا پندہ ہے ہر چیز کو پرسنل لینا. کسی نے میسج کا جواب نہیں دیا، دماغ نے فوراً کہا مجھے نظر انداز کیا جا رہا ہے. کسی نے کوئی تنقید کر دی اور ہمیں لگا کہ ہماری بے عزتی ہو گئی. حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر وقت لوگ اپنی ہی دنیا میں مگن ہوتے ہیں، وہ ہمارے بارے میں سوچ بھی نہیں رہے ہوتے. لیکن ہمارا دماغ ہر چیز کو خود سے جوڑ لیتا ہے اور یہی چیز ہمیں جذباتی طور پر کمزور کرتی ہے. دوسرا پھندا ہے توقعات کا جال. ہمارے دماغ میں ایک کتاب ہوتی ہے کہ لوگوں کو کیسا ہونا چاہیے. انہیں وقت پر آنا چاہیے، انہیں ہماری عزت کرنی چاہیے، انہیں ہمیں سمجھنا چاہیے. لیکن دنیا ہماری کتاب کے حساب سے نہیں چلتی. ہر کوئی اپنی سوچ اور اپنی ترجیحات کے مطابق چلتا ہے، اور جب حقیقت ہماری توقعات سے ٹکراتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مایوسی اور غصہ. اور تیسرا پھندا ہے کنٹرول کرنے کی خواہش. ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم غصہ کریں گے، چیخیں گے تو سامنے والا بدل جائے گا، ہماری بات مان لے گا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہوتا اس کا بالکل الٹ ہے. غصے سے ہم کنٹرول حاصل نہیں کرتے بلکہ کھو دیتے ہیں. لوگ یا تو ہم سے دور ہو جاتے ہیں یا ہمارے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہمارے دماغ کے اندر اصل میں چل کیا رہا ہوتا ہے؟ سائنس نے اسے ایک بڑا دلچسپ نام دیا ہے اور اسے سمجھنا بہت ضروری ہے. جب کوئی چیز ہمیں ٹریگر کرتی ہے تو ہمارے دماغ کا ایک حصہ جو سمجھیں کہ ایک الارم سسٹم ہے، وہ ایک دم سے پورے دماغ پر قبضہ کر لیتا ہے. اسے کہتے ہیں ایموشنل ہائی جیک. اس لمحے میں ہمارا سوچنے سمجھنے والا منطقی دماغ عارضی طور پر آف ہو جاتا ہے اور ہمارا رد عمل بالکل خودکار ہوتا ہے. اسی لیے تو بعد میں اکثر لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں میرے منہ سے کیا نکل گیا، کیونکہ اس وقت وہ سوچ نہیں رہے ہوتے، صرف ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہیں سے کھیل بدل سکتا ہے. اس ایموشنل ہائی جیک کو روکا جا سکتا ہے. اس کے لیے ایک بہت ہی طاقتور ہتھیار ہے جو ہمیں فوری ری ایکشن سے بچا کر سوچ سمجھ کر جواب دینے کی طاقت دیتا ہے. یہ ہتھیار ہے توقف، یعنی دی پاز. جیسے ہی محسوس ہو کہ غصہ آ رہا ہے، بس وہیں رک جائیں. کچھ نہ بولیں، کچھ نہ کریں، صرف ایک لمبی گہری سانس لیں. یہ چند سیکنڈز کا وقفہ ہی آپ کے منطقی دماغ کو واپس آن لائن آنے کا موقع دیتا ہے. یہی وہ لمحہ ہے جہاں آپ کو انتخاب ملتا ہے، ریئیکٹ کرنا ہے یا رسپونڈ کرنا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، رد عمل ایک جذباتی ابال ہے، جلد بازی ہے، جبکہ جواب ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہے، کنٹرول ہے. ایک کمزوری کی نشانی ہے، دوسرا طاقت کی. اچھا، تو توقف تو پہلا قدم ہے. اب آتے ہیں اگلے لیول پر. یہ صرف رد عمل روکنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر کی سوچ کو ہی ایسا بدل دیا جائے کہ غصہ پیدا ہی نہ ہو. اور یہیں سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے. سارا کھیل کہانی کا ہے، وہ کہانی جو ہم اپنے دماغ میں بناتے ہیں. اگر کوئی یہ سوچے کہ اس نے میری بے عزتی کی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ غصہ.
لیکن اگر کہانی بدل دیں، یہ سوچیں کہ شاید اس کا اپنا دن بہت برا گزر رہا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سکون۔ واقعہ ایک ہی ہے، لیکن دو مختلف کہانیاں دو بالکل مختلف جذبات پیدا کرتی ہیں۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں اصل طاقت کی، جسے ڈیٹیچمنٹ یا جذباتی خود مختاری کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کسی کو پرواہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنا جذباتی ریموٹ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دیتا۔ لوگ دوسروں سے بات کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ان کے رویے کو اپنے اندر کا سکون خراب کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہی حقیقی آزادی ہے۔ اس کی ایک عام سی مثال لیں۔ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور کسی نے غلط طریقے سے کٹ مارا۔ ایک کمزور ذہن فوراً ہارن بجاتا ہے، برا بھلا کہتا ہے اور اپنا پورا دن خراب کر لیتا ہے۔ لیکن ایک مضبوط ذہن والا شخص صرف صورتحال کو دیکھتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سڑک پر ایک اجنبی کی غلطی اتنی قیمتی نہیں کہ اس پر اپنا ذہنی سکون قربان کر دیا جائے۔ اب ایک بہت ہی زبردست ذہنیت کی طرف آتے ہیں۔ جو لوگ ہمیں غصہ دلاتے ہیں، انہیں اپنا دشمن سمجھنے کی بجائے انہیں ایک موقع سمجھیں، ایک ایسا موقع جو ہمیں مضبوط بننے کی ٹریننگ دے رہا ہے۔ زندگی میں ایسے لوگ ملتے ہی رہتے ہیں جو بار بار ہمیں ٹریگر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ چلا کر بات کرتے ہیں، کچھ تانے مارتے ہیں، کچھ اپنی پریشانیاں سنا کر ہماری انرجی ختم کر دیتے ہیں، اور کچھ ہر وقت توجہ چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے دشمن نہیں، یہ ہمارے ٹرینر ہیں۔ یہ ہمیں پریکٹس کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان پر جذباتی رد عمل دے دیا تو ہم ہار گئے، لیکن اگر ہم پرسکون رہے تو ہم جیت گئے۔ ایک اور بہت اہم بات جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں، وہ ہے ہماری جسمانی حالت۔ جب کوئی تھکا ہوا ہو، بھوکا ہو یا نیند پوری نہ ہوئی ہو تو اس کا جذباتی کنٹرول بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ زیادہ آسانی سے بھڑک اٹھتا ہے۔ اسی لیے مضبوط لوگ صرف اپنے دماغ پر نہیں، اپنی جسمانی صحت پر بھی بہت دھیان دیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے، حقیقی طاقت چیخنے، چلانے یا دوسروں کو جھکانے میں نہیں ہے۔ حقیقی طاقت اپنے جذبات کو، خاص طور پر اپنے غصے کو قابو میں رکھنے میں ہے۔ جس دن یہ ہنر آ گیا، اس دن دنیا کی کوئی طاقت ہمارا ذہنی سکون نہیں چھین سکتی۔ آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے۔ اگلی بار جب کوئی ٹریگر کرے، جب کوئی غصہ دلائے، تو انتخاب کیا ہوگا؟ ایک فوری بے قابو رد عمل یا ایک سوچا سمجھا پرسکون جواب؟ انتخاب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، اور اسی انتخاب میں حقیقی طاقت چھپی ہے۔ پہلے میری سکن ڈل اور بے رونق لگتی تھی، لیکن اب گلو فیس واش کے ساتھ میری سکن ہو گئی ہے بالکل گلوئنگ۔